السلام علیکم. میرا نام محمد وقار بھٹی ہے اور میرا تعلق جو ہے وہ دی نیوز اخبار سے، جنگ گروپ سے. کچھ عرصہ پہلے تک میں کراچی بیس تھا. 2 مہینے ہوئے ہیں جنگ گروپ نے مجھے ایز اے اسپیشل کورسپونڈنٹ یہاں ٹرانسفر کیا ہے اسلام آباد میں. اور میں بیسیکلی اپنے آپ کو ہیلتھ رپورٹر کہتا ہوں اور میرا ادارہ بھی مجھے ہیلتھ رپورٹر کہتا ہے. کچھ لوگ دنیا میں سے سائنس رپورٹنگ کہتے ہیں، سائنس رپورٹر کہتے ہیں. اگر اس ورکشاپ کی مناسبت سے آپ ہیومینیٹیرین رپورٹر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن میں پریفر کرتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں ہیلتھ اینڈ سائنس رپورٹر کہوں. فیض اللہ بھائی نے مجھے بڑا ڈرایا ہے. نے کہا جی آپ اہل علم لوگوں کے سامنے بات کریں گے اور کوئی ایسی بات نہیں کرنی ہے کہ جس میں جو ہے نا آپ کو اور مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے. تو میری کوئی بات آپ کو بری لگے، کوئی بات آپ کو لگے کہ کم علمی پر مبنی ہے، تو اس کے لیے مجھے معاف کیجیے گا. میرا اسلامک نالج اتنا ہی ہے جتنا کہ آپ کا سائنس کا نالج ہے یا کسی بھی شخص کا. تو کوئی بھی بات ہو تو اس میں پہلے ہی معذرت چاہتا ہوں. تھوڑا سا میں اپنا تعارف کرا دوں ہیلتھ رپورٹنگ کا. میں ابھی یہاں آیا تو ہمارا جو دی نیوز کا دفتر ہے اور جنگ کا دفتر ہے، تو انہوں نے کہا اچھا ہیلتھ رپورٹر کراچی سے آئے ہیں. ویسے ہم اسے جو ہے وہ زنانہ بیٹ کہتے ہیں، زنانہ رپورٹنگ کہتے ہیں. تو میں نے دیکھا تو تقریباً 90% جو خواتین ہیں، وہ جو ہیلتھ رپورٹرز ہیں وہ خواتین ہیں یہاں پر. تو اس مناسبت سے انہوں نے ہیلتھ رپورٹنگ کو زنانہ بیٹ وہ کیا ہوا ہے. اور بڑا رپورٹر جو ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، بڑا رپورٹر حامد میر ہے. بڑا رپورٹر جو ہے وہ بہت سارے بڑے رپورٹر ہیں. سو مچ سو کہ جو ہمارا اسلام آباد ہے، اسلام آباد میں مجھے آ کے یہاں پہ 2 مہینے میں پتہ چلا فیض بھائی کہ یہاں کا تو ہیلتھ رپورٹر بھی پولیٹیکل بیٹ کرتا ہے. تو مطلب یہاں پہ جو پولیٹیکل رپورٹنگ ہے، یہاں پہ تو تصور ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے کوئی اور کام کریں. اور اگر جو آپ ہیلتھ رپورٹر ہیں تو آپ اس میں بھی آپ کہیں نہ کسی پالیٹکس کا کوئی اینگل، عمران خان، نواز شریف، زرداری آپ لے کے آئیں گے تو تب آپ کو رپورٹر مانا جاتا ہے، ورنہ تو آپ جو ہیں وہ تو یہ ایک زنانہ بیٹ رپورٹر آپ کے سامنے اس وقت کھڑا ہے. تو مجھے معاف کیجیے گا اس سے. مجھے جو موضوع جو دیا ہے اس میں وہ ہے جی انسان دو صحافت کے ذریعے انسانی خدمت. حدیث شریف ہے یا قرآن کی آیت ہے؟ معافی چاہتا ہوں کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی، اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچائی. قرآن کی آیت. میں نے کہا کہ وہ آپ میری تصحیح کریں گے. اچھا، اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے اس قرآن کی آیت سے کہ انسانی جان بہرحال محترم ہے اور انسانی جان بچائی جا سکتی ہے. تو یہ مشیت الہی نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے کسی جنگ میں، کسی المیہ میں، اور اگر کوئی ایکشن نہ لیا جائے تو مطلب آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے اور کل اللہ کے سامنے جا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے تو مرنا تھا تو یہ مر گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی انٹرونشن، کوئی نہ کوئی کام ایسا کیا جا سکتا ہے جس سے وہ جان بچائی جا سکتی ہے. بینگ اے ہیلتھ رپورٹر، میں نے اسٹارٹ کیا ہے اپنی جرنلزم ہیلتھ رپورٹر کے طور پہ یہی زلزلہ جو 2007 کا جو زلزلہ ہے، یہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا. اس وقت میں بہت ینگ تھا، بال میرے کالے تھے، بہت ساری چیزیں نئی تھیں، بہت ساری چیزیں سیکھیں، اور ابھی بھی میں چیزوں کو سیکھ رہا ہوں. صرف ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ اگر میری رپورٹ سے، میرے الفاظ سے، لکھے ہوئے الفاظ سے یا بولے ہوئے الفاظ سے کسی کا درد کم ہو جائے یا کسی کی جان بچ جائے تو اس کا کوئی امپیکٹ ہے، اس کا دنیا میں کوئی امپیکٹ ہے، اور اس کا حیات بعد موت جو ہے اس کا مجھے کوئی فائدہ پہنچے گا. تنخواہ جو مل رہی ہے وہ میرے بچے ان کو مل رہی ہے، وہ ان کو چلی جائے گی. میں کپڑے پہن لیتا ہوں. مجھ سے زیادہ کمانے والے لوگ ہیں جس ادارے میں میں کام کرتا ہوں، آپ یقین کریں مجھ سے 100 گنا زیادہ کمانے والے لوگ موجود ہیں. 100 گنا. مطلب
فرض کر لیں میں 1,00,000 روپے کماتا ہوں تو وہاں پہ 1 کروڑ کمانے والے لوگ میرے ساتھ موجود ہیں, میرے آس پاس موجود ہوتے ہیں. تو پیسہ جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے, اور لیکن بعض اوقات اہمیت نہیں رکھتا. ان کے الفاظ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو موت کے منہ میں دھکیل رہے ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے الفاظ جو میں لکھتا ہوں یا جو میں کہتا ہوں, اگر ان سے کسی کا درد کم ہو جاتا ہے, کسی کی جان بچ جاتی ہے, تو مجھے کوئی آر نہیں ہے کہ کوئی مجھے کہے کہ زنانہ بیٹ کا رپورٹر ہے, کوئی مجھے کوئی اہمیت نہیں دیتا, کوئی مجھے اس جگہ پہ نہیں رکھتا جہاں حامد میر صاحب کو رکھتا ہے یا سلیم صافی کو رکھتا ہے. تو مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے کہ میں یہ اپنے کام سے میں بہت مطمئن ہوں. میں اپنے اطمینان کا آپ کے سامنے ذکر بھی نہیں, وہ اظہار بھی نہیں کر پا سکتا کہ میں کتنا مطمئن ہوں اس حوالے سے. عالمی ادارہ صحت جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ انگریزی میں اس کو اردو میں آپ کو ترجمہ کر کے بتاؤں گا. اینی میننگ فل رسپانس ٹو اے ہیومینیٹیرین کرائسس ریکوائرز 2 things: resources and political will, and that is not possible without media coverage. اردو میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی المیہ میں, ڈیزاسٹر میں, کسی بھی کرائسس میں کوئی کام جو ہے نا, میننگ فل کام جس کا کوئی اثر پڑے, وہ 2 طریقوں سے ہو سکتا ہے. ایک تو ریسورسز ہونے چاہیے, اور دوسرا کام کرنے کی خواہش, صلاحیت ہونی چاہیے, پولیٹیکل ول ہونی چاہیے. وسائل, اور دوسرا کام کرنے کی ول, عزم, نیت. اینڈ دیٹ از ناٹ پاسبل وداؤٹ میڈیا کوریج. اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی کرائسس آ جائے, کوئی بھی ڈیزاسٹر آ جائے, 2 دن سے آپ سن رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, لوگ بتا رہے ہیں, مجھ سے بہت سینئر لوگ, جرنلسٹ زرار بھائی میرے سینئر استاد ہیں, مین میڈ ہو ڈیزاسٹرز یا نیچرل ڈیزاسٹرز ہوں, میڈیا کوریج ایک ایسا ٹول ہے, ایک ایسا طریقہ ہے جس کے تحت, یہ میں نے خود بھی دیکھا ہے, میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا چیزوں کو, چیزیں بہتر ہونا شروع ہوئیں. انسانی المیے جنم لے رہے ہیں, بہت تواتر سے جنم لے رہے ہیں. ان حالات میں دنیا جہان کی سیاست ہو رہی ہے, دنیا جہان کے ایشوز اٹھائے جا رہے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بینگ اے ہیلتھ رپورٹر کہ اس وقت جو دنیا کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ, اور اگر جرنلزم کے شعبے میں دیکھا جائے, ادب کے شعبے میں دیکھا جائے, وہ سب سے زیادہ اہم ترین شعبہ جو ہے وہ اس وقت ہیلتھ کا ہے, جس میں کہ کام کرنے کی ضرورت ہے, جس میں لوگوں کی جو سفرنگز ہیں, جو ان کو جو مشکلات پیش آ رہی ہیں, وہ سامنے لانے کی ضرورت ہے. اچھا, امپیکٹ فل ہے یا نہیں یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر آپ کی جرنلزم کا امپیکٹ نہیں ہے, اور یا امپیکٹ نیگیٹو آ رہا ہے, اور اس کی وجہ سے جانیں جا رہی ہیں یا فسادات ہو رہے ہیں, اور اس کے مقابلے میں وہ جرنلزم جس سے کہ امپیکٹ ہو رہا ہے, تو وہ آپ کو دنیا میں بھی اطمینان دلا رہا ہے, اور وہ آپ کو آخرت میں وہ آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے. WHO ایک اور بات کہتا ہے, وہ کہتا ہے جی کہ پیپل نیڈ انفارمیشن ایز مچ ایز واٹر, فوڈ, میڈیسن اور شیلٹر. کہیں کسی علاقے میں اگر کوئی انسانی المیہ جنم لے چکا ہے, یہ سیلاب زدہ ہمارے علاقے ہیں اس وقت جو ہیں وہ 80 کے قریب جو ہے حکومت پاکستان نے ان کو کلیمیٹری ہٹ یا آفت زدہ قرار دیا ہے. یہاں پر ان لوگوں کو اور ان لوگوں کے متعلق انفارمیشن یہ اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ ان کو وہاں پر پانی کی, خوراک کی, ادویات کی اور شیلٹر کی ضرورت ہے. وداؤٹ انفارمیشن, میں نے آپ کو بتایا 2007 سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو حکومت پاکستان ہے, ابھی فیض بھائی نے ذکر کیا کہ حکومت پاکستان کا جو رسپانس ہوتا ہے, اگر ہمارے میڈیا کا رسپانس اچھا ہے, میڈیا نے چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے یا دنیا کے میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے, تو وہ رسپانس بہت بہتر ہوتا ہے. اور اگر یہ کنٹینیوسلی میڈیا رسپونڈ کرتا رہتا ہے, چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتا رہتا ہے, تو حکومتیں مجبور ہوتی ہیں, عوام مجبور ہوتے ہیں, اور آپ کے فلاحی ادارے مجبور ہوتے ہیں کہ وہ اس کو رسپونڈ کریں. اگر آپ کا میڈیا جو ہے وہ معذرت کے ساتھ, وہ ہمارے بڑا برا سا لفظ ہوتا ہے, وہ ٹٹل ہے بالکل, وہ کوئی کام کرنے کو تیار نہیں, وہ اپنے دفاتر سے نکلنے کو تیار نہیں ہے,
ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، تو پھر وہ ریلیکس کر جاتی ہیں، حکومتیں بھی ریلیکس کرتی ہیں، سماجی ادارے فلاحی ادارے بھی ریلیکس کرتے ہیں، عام لوگ بھی ریلیکس کرتے ہیں، اور وہ فضولیات میں پڑ جاتے ہیں، اور ان فضولیات کے چکر میں وہ بہت سارے تو یہ جو انسانی جانیں بچانے میں جو ہیومینیٹیرین جرنلزم کا انفارمیشن کا جو کردار ہے، مجھے نہیں پتہ، میں دینی جرائد میں اتنے نہیں پڑھتا، لیکن میں جمعے کا خطبہ ضرور سنتا ہوں. معذرت کے ساتھ پتہ نہیں میں غلط وہ ٹریٹری میں جا رہا ہوں، لیکن یہ جو ہیلتھ کا ایشو ہے، انسانی جان بچانے کا جو ایشو ہے، چھوٹے بچوں کی جو سفرنگز ہیں، عورتوں کی جو سفرنگز ہیں، جو مشکلات ہیں، ایلڈرلی جو بوڑھے لوگوں کی جو سفرنگز ہیں، ان کو بیان کرنا یا ان کی طرف توجہ دلانا یا ان کی طرف راغب کرنا، لوگوں کو مدد کرنا، میرا خیال ہے کہ یہ دیٹ شوڈ بی پارٹ آف کمیونیکیشن. ہم ماس کمیونیکیشن کے لوگ ہیں، تو کمیونیکیشن صرف الفاظ سے نہیں ہوتی ہے، لکھے ہوئے الفاظ سے نہیں ہوتی ہے، وہ وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے. اگر جمعے کا اگر خطیب جو ہیں، امام مسجد جو ہیں، وہ خطبہ دے رہے ہیں، تو دیٹ از اے سورس آف ماس کمیونیکیشن. تو وہ اگر کمیونیکیٹ کرتے ہیں، وہ سفرنگس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایک طرح سے اس میں اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. ڈیزاسٹرز کی میں بات کروں، ابھی جو ریسنٹلی جو سب سے بڑا ڈیزاسٹر آیا دنیا بھر میں، جو ایک کرائسس آیا، وہ تھا کووڈ-19 کا پینڈیمک. میں نے آپ کو بتایا کہ ہیلتھ رپورٹرز کو کیا سمجھا جاتا ہے اداروں میں اور لوگوں میں. تو جب پینڈیمک آیا تو ساری دکانیں بند ہو گئی، سیاست بند ہو گئی، ہر طرح کی یہ سپورٹس کی دکانیں بند ہو گئی، کرائم رپورٹنگ بند ہو گئی. بچا تو کیا بچا؟ ہیلتھ رپورٹنگ، سائنس رپورٹنگ بچی. اب کریں تو کیا کریں؟ کیپیسٹی ہے نہیں آپ کے اندر. لوگوں نے کوشش کی، لیکن وہ پتھر بہت بھاری تھا. پہلی بات تو یہ کہ پینڈیمک کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں پتا. اچھا جی، وائرس کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں پتا. وبائی امراض کیا ہوتے ہیں، کچھ نہیں پتا. یہ مطلب مسئلہ یہ ہے کہ یہ پتہ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے پتہ نہ ہونے کی وجہ سے کتنی غلط انفارمیشن گئی، کتنے نقصانات ہوئے. لوگوں نے سنا مکی کے کہوے پی پی کے کیا لوگوں کا بیڑا غرق کیا، کس طریقے سے کووڈ میں کس طرح کے جو ہے وہ ٹوٹکے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ آزمائے گئے، اس سے جو انسانی جانیں وہ ضائع ہوئیں. اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا، اور ہمارے اداروں کو اندازہ ہوا، اور ہمارے عالمی صحت کے اداروں کو اور ہمارے جو میڈیا کے اداروں کو اندازہ ہوا کہ کیپیسٹی بلڈنگ ان دا ایریا آف سائنس رپورٹنگ اور ہیلتھ رپورٹنگ کتنی ضروری ہے. اچھا، آپ لوگ جو ہیں وہ دینی جرائد کے مدیران ہیں، اور میں نے کہا کہ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی جو رائٹنگز ہیں یا آپ لوگوں کی ٹارگٹ آڈینس ہے وہ کس طرح کی ہے، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ ایک پہلے دن پیدا ہونے والا بچہ یا وہ بچہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا، صحت کا معاملہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. اور وہ شخص، وہ بوڑھا شخص، میرے دادا جان، میرے نانا، میرے والد، جو کہ عمر کے اب آخری حصے میں پہنچ چکے ہیں، اور ان کے جو مسائل ہیں، میری والدہ، میری چھوٹی بہنیں، میری بیوی، ان کے جو صحت کے مسائل ہیں، کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہے جس کے صحت کے مسائل نہ ہوں، اور وہ مسائل جو ہیں وہ زندگی کا حصہ ہیں. لیکن ہم ان کو کس طریقے سے اگنور کرتے ہیں یا ہم ان سے صرف نظر کرتے ہیں، یہ ہمیں اس وقت اندازہ ہوتا ہے جب ہماری اپنی جان پر بناتی ہے، جب ہمیں خود برداشت کرنا پڑتا ہے. کمنگ بیک ٹو ڈیزاسٹرز، یہ جو ہمارا سیلاب آیا ہے، تو دور سے ہمیں یہ بات بہت آسان لگتی ہے کہ پینے کا پانی نہیں ہے. اچھا، پینے کا پانی نہیں ہے، لیکن وہاں تو پانی بھرا پڑا ہے، لوگ اس سے نہا لیتے ہوں گے، لوگ اس سے منہ ہاتھ دھو لیتے ہوں گے. مجھے نہیں اندازہ کہ اگر جو ہے وہ ایک ہفتے کا پڑا ہوا پانی، زمین کا پڑا ہوا پانی، اس سے جو ہے وہ اگر اس میں ہاتھ دھوئے جائیں یا اس سے منہ دھویا جائے، تو وہاں پہ ان لوگوں کے ساتھ کیا صورت حال ہوگی. پینے کا پانی تو چلیں آپ نے بوتلوں میں بھر کے دے دیا، یا فلٹر پلانٹ سے آپ نے وہاں پہ آر او پلانٹس آپ نے لگا دیے اور آپ نے وہ پانی پہنچا دیا ہے. لیکن جو پانی جو بنیادی انسانی ضرورت ہے،
آپ نے نہانا ہے, آپ نے طہارت کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے. اس نے جو وہاں پر اسکن انفیکشنز کی صورت میں جو تباہی مچائی ہوئی ہے, اس کا اسکیل کیا ہے, اس کا اندازہ نہیں ہے. واٹر باؤنڈ ڈیزیزز جو ہے پانی سے پھیلنے والی, اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث, قرآن میں جو پانی کے متعلق جو آیات آئی ہیں, جو میرا خیال ہے کہ وہ اتنی اہم ہے کہ اگر ہم صاف پانی اور اس کو بچانے, اس کو پہنچانے اور اس کی اہمیت کو اگر ہم اہمیت دیں تو اس سے کتنی جانیں بچائی جا سکتی ہیں. ابھی میں مثال دیتا ہوں آپ کو. سیلاب سے پہلے ڈراؤٹ آیا ہوا تھا, قحط سالی کی صورتحال تھی بلوچستان میں اور سندھ میں. تو ہمارے ہاں ایک بیماری ہے, اس کو کہتے ہیں کولرا, اردو میں اس کو کہتے ہیں ہیضہ. ایک یہ بیکٹیریا ہے, وبرو کولرائی کہلاتا ہے. پورے سندھ اور بلوچستان میں کئی جگہوں پہ ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی تھی, کیونکہ قحط تھا, پانی نہیں مل رہا تھا, لوگ جوڑوں سے پانی پی رہے تھے, اور یہ کولرا جو ہے یہ پھیلا ہوا تھا. اس حکومت وقت کی صفاقی دیکھیے, نااہلی دیکھیے کہ یہ حکومت جو ہے کولرا کو سرکاری طور پہ ایکسیپٹ نہیں کرتی, اس کا ادراک نہیں کرتی, اس کو اعتراف نہیں کرتی. ہیضے کو یہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے. میں نے اس کو اٹھایا, میں نے کہا کہ کولرا کے کیسز آ رہے ہیں سندھ میں اور بلوچستان میں. انہوں نے کہا جی نہیں آ رہے. اس کو کہتے ہیں, یہ لوگ کہتے ہیں ایکیوٹ واٹری ڈائریا, کسی کو موشن ہو رہے ہیں اور الٹیاں آ رہی ہیں. لوگ مرنا شروع ہو گئے کولرا سے. ہیضہ جو ہے وہ چند گھنٹے میں موت کی طرف لے جاتا ہے, اور اس کی سمپل وجہ یہ ہے کہ صاف پانی نہیں ملتا, گندا پانی پیتے ہیں, وبرو کولرائی والا پانی آپ پیتے ہیں, وہ جو ہے وہ چند گھنٹوں میں وہ انسان کو موت کے منہ میں لے جاتا ہے. اچھا, یہ ایک کیس آ جائے, دیٹ از این آؤٹ بریک, یہ ایک وبا پھیل چکی ہے کسی علاقے میں. فرض کر لیجئے اگر اسلام آباد میں ایک کولرا کا کیس آ جائے تو یہ وبائی مرض پھیل چکا ہے وہاں پر. یہ عالمی اداروں کا, یہ حکومت پاکستان آج تک کولرا کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. کیوں ایکسیپٹ نہیں کرتی؟ اس کی ایک وجہ ہے, وہ ایک ان ریٹن پالیسی ہے. وہ پالیسی یہ ہے کہ اگر ہم نے کولرا کو ایکسیپٹ کر لیا تو ہمارے اوپر پابندیاں لگ جائیں گی, اور ہماری جو ایکسپورٹس ہیں, جو کھانے پینے کے ایکسپورٹس ہیں, اس پہ پابندی لگنے کا امکان ہو سکتا ہے. وہ ان ایکسپورٹس کو بچانے کے لیے جو کہ چند ملین ڈالرز کی ہوں گی, پاکستان کرتا ہی کتنی ایکسپورٹس ہے, وہ کئی انسانی جانوں کو خطرے میں ڈال دیتی ہے. وہ اس کو پبلک ہیلتھ ہیزرڈ ڈکلیئر نہیں کرتی ہے. اس کی وجہ سے وہ کتنی انسانی جانیں ڈیرہ بگٹی میں گئیں, نصیر آباد میں گئیں, سندھ کے کئی علاقوں میں گئیں. میں وہ واحد شخص تھا جس نے کولرا نہ صرف رپورٹ کیا بلکہ میں نے اس کو پروف کیا, ان کے اپنی لیبس کے ذریعے اس کو پروف کیا. انہیں اب وہ ان آفیشلی اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, لیکن آفیشلی ابھی بھی. تو اس میں جو ہے وہ ہیلتھ جرنلزم کا رول سامنے آ سکتا ہے کہ آپ چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, آپ بتا سکتے ہیں. جب یہ انفارمیشن جاتی ہے تو ادارے موبلائز ہوتے ہیں. WHO اس کے اوپر اب کام کر رہا ہے اور وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ پاکستان میں کولرا موجود ہے. ابھی پرسوں جو ہے ڈائریکٹر جنرل جو WHO کا ہے ڈاکٹر ٹیڈروس, تو اس نے اس بات پہ باقاعدہ ایک اپنی جو اسپیچ ہے اس میں ایک پورا سیشن تھا کہ کولرا یا ہیضہ جو ہے وہ دنیا میں وبائی صورتحال اختیار کر گیا ہے. تو شاید اس میں ایک معمولی سا کردار وقار بھٹی کا بھی ہو کہ جو اس نے تواتر کے ساتھ 8-10 خبریں یا ٹی وی پروگرام اس نے کیے, تو اس میں اس نے اس چیز کو سامنے لایا. تو پانی کے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا کہ کسی بھی ڈیزاسٹر میں ایک جو اہم ترین جو شعبہ ہے, وہ ایریا ہے, وہ پانی کی فراہمی ہے. اس کے اوپر ثواب کا کام تو ہے ہی, سبیلیں لوگ لگا لیتے ہیں, یہاں لگا لیتے ہیں, وہاں پہ اس کا. 2 ایریاز اور ہیں جو کہ میں چاہتا ہوں کہ جن کے اوپر جو ہے وہ خاص طور پر مدیران اسلامی جرائد جو ہیں وہ مزید توجہ دیں. ہو سکتا ہے دے رہا ہوں, آپ مجھ سے زیادہ دے رہا ہوں, لیکن میں اپنی, ایک ہے عورتیں اور ایک ہیں بچے. بچوں کے متعلق میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی نشہ آور دوا یا کوئی نشہ آور چیز جو ہے وہ بھی کسی کے لیے جو ہے وہ اس کی جان بچانے کا سبب بن سکتی ہو؟
میں کچھ ہوتا ہے، میں کچھ میرے علم میں نہیں تھا، اور بہت ساری چیزیں مجھے روز نئی سیکھنے کو ملتی ہیں. کچھ عرصہ قبل میں انڈس ہسپتال گیا جی فیض بھائی، تو بہت سارے یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور یہ مسائل ہیں اور یہ مسائل ہیں. تو ایک خاتون ڈاکٹر مجھے ملی، کہہ رہی ہے میں آپ سے ایک منٹ لے سکتی ہوں؟ میں نے کہا جی بالکل. اس نے کہا کبھی آپ نے کینسر کے بچوں کے لیے جو مورفین کی کمی ہے اس پہ آپ نے لکھا ہے؟ میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کینسر کے مریض جو ہوتے ہیں، جو بڑے ہوں یا بچے ہوں، اگر وہ سیکنڈ یا تھرڈ اسٹیج میں چلے جائیں یا فورتھ اسٹیج میں، تو انہیں انتہائی شدید درد ہوتا ہے، جان لیوا درد ہوتا ہے ان کو. اور وہ درد ایسا ہوتا ہے کہ بڑے تو چیخیں مارتے ہیں، اور آپ سوچیں کہ بچوں کا کیا حال ہوتا ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کو جو درد کی جو سب سے زیادہ پوٹنٹ یا افیکٹو دوا ہے وہ مورفین ہے. میں نے کہا مجھے اندازہ ہے کہ شاید یہ اوپیائڈ ہے، اوپیم سے بنتی ہے، ہیروئن کی چھوٹی بہن ہے شاید. میں نے کہا جی بالکل. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی ادارے اسپتالوں کو، جس میں آغا خان اسپتال تک شامل ہے، مورفین نہیں دے رہے، صرف اس وجہ سے کہ کہیں اس کا مس یوز نہ ہو جائے. وہ مورفین سپلائی نہیں کی جاتی، اور اس کی وجہ سے سینکڑوں بچے روزانہ تڑپتے ہیں، تڑپ کے مر جاتے ہیں. اور بڑوں کے ساتھ تو جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ہے. میں نے دیکھا، کچھ اور معلومات کی، پتہ چلا کہ یہ تو جن کے اوپر گزرتی ہے وہ اہل درد جانتے ہیں. اس کو اٹھایا تو جو فیض بھائی نے کہا کہ پالیٹکس کو لوگ توجہ دیتے ہیں، جب یہ میری سٹوری آئی تو میرے میر شکیل الرحمان کا مجھے فون آیا. انہوں نے کہا وقار بھٹی یہ فرنٹ پیج کی سٹوری تھی، تو یہ بیک پیج پہ کیوں لگی ہے، سوری سٹی پیج پہ کیوں لگی ہے؟ میں نے کہا جی میرا کام تو نہیں ہے یہ لگانا. تو انہوں نے کہا یہ کل آپ دوبارہ کریں گے اس کو، یہ فرنٹ پیج پہ جائے گی، ہم جیو پہ بھی چلا رہے ہیں اور ہم اس پہ باقاعدہ ہم کیمپین کریں گے. اس کی وجہ سے ایک امپیکٹ یہ ہوا ہے کہ اسلام آباد کے اسپتالوں میں کینسر کے مریضوں کے لیے مورفین کی سپلائی میں بہت زیادہ بہتری آئی ہے. سندھ کے اسپتالوں میں انجیکٹیبل مورفین جو ہے وہ بہت زیادہ آسانی سے مل رہی ہے. جو گولیوں کی شکل میں ہے اس کے اوپر ابھی بھی تحفظات ہیں، کیونکہ وہ نکل جاتی ہے، چوری ہو سکتی ہے، تو ابھی اس کے اوپر سلسلہ بن رہا ہے. تو یہ ایک وہ امپیکٹ جو یہ تھا نا کہ انسان دوست آفت کے ذریعے انسانی خدمت. ہو سکتا ہے میری کوئی یہ جو کسی بچے کی دعا جو ہے میرے لیے جو ہے وہ، تو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا یہ کام ہو اور آپ یہ کریں تو ہو سکتا ہے کہ کل آپ کی آخرت میں آپ کے لیے یہ نیکی کا سبب بن جائے. پریگننٹ وومن، میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا. اس وقت جو ہے وہ ہمارے جو سیلاب زدہ علاقے ہیں وہاں پر ایک اندازے کے مطابق WHO کے 6.5 لاکھ تقریباً عورتیں جو ہیں وہ حاملہ ہیں، جن میں سے 1,28,000 جو ہیں اگلے 3 مہینوں میں انہوں نے بچوں کو جنم دینا ہے. اچھا، حاملہ خواتین جو ہیں وہ مطلب مرد، ایک تو مرد صحافی، اوپر سے پھر ہم ہیلتھ رپورٹر، ہم نے کبھی اس شعبے کو کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں. 1 لاکھ میں سے 1,80,000 خواتین پاکستان میں دوران پیدائش بچوں کو جنم دیتے ہوئے یا دے کر مر جاتی ہیں. میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، مجھے نہیں پتہ یہ اس کا نمبر کا کیا مطلب ہے. 1 لاکھ میں سے 180 جو ہیں وہ دوران میری والدہ حیات رہیں، میرے خاندان میں نہیں ہوا، مجھے نہیں پتہ. 4 دن پہلے مجھے فون آیا کہ میری 37 دن کی بچی ہے، وہ بہت بیمار ہے، اس کی والدہ جو ہے نا وہ اس کی پیدائش پہ مر گئی تھی، تو اس بچی کا ذرا کہیں علاج کروانا ہے. میں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ یہ کہاں پہ ہوئی تھی، ڈیلیوری کہاں ہوئی تھی؟ اس نے کہا جی کھارا در جنرل ہاسپٹل میں، جو کہ ایک سیکنڈری کیئر ہاسپٹل ہے کراچی کا. وہاں پہ اس کی حالت خراب ہوئی، پوسٹ پارٹم ہیمریج کہتے ہیں، پیدائش کے وقت جو بلیڈنگ ہوتی ہے یا اس کے بعد، اس کو وہاں سے لے کر اس خاتون کو سول اسپتال لے جایا گیا، سول اسپتال میں اس کا انتقال ہو گیا. یہ کسی سیلاب زدہ علاقے میں نہیں ہوا، یہ ایک ٹرشری کیئر اسپتال میں ہوا ہے، اور 2 ٹرشری کیئر اسپتالوں میں وہ جانے کے باوجود وہ عورت مر گئی. سوچے کہ یہ جو حاملہ خواتین ہیں 6.5 لاکھ، جن میں سے 1,28,000 نے ابھی چند دنوں میں بچوں کو جنم دینا ہے. WHO کہہ رہا ہے، ڈاکٹر ٹیڈروس کا کہنا ہے یہ روزانہ 2,000 خواتین جو ہیں بچوں کو جنم دے رہی ہیں. ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے ایسی صورت میں جب کہ منہ ہاتھ دھونے کے لیے صاف پانی نہیں ہے، پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے، ادویات کا بحران ہے.
بیک ٹو پہلا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی. آپ کا لکھا ہوا لفظ، آپ کا لکھا ہوا کوئی اداریہ، آپ کا لکھا ہوا کوئی کام، وہ کس حد تک افیکٹو ہو سکتا ہے. یہ مت سوچیں کہ یہ ہمارے انگریزی میں ٹرم ہوتی ہے سیکسی نیوز، اٹریکٹیو نیوز، سینسیشنل نیوز. سیکسی ہے یا نہیں ہے، اٹریکٹیو ہے یا سینسیشنل ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر اس کا کوئی امپیکٹ ہے تو وہ امپیکٹ جو ہے وہ آپ کے لیے، معاشرے کے لیے وہ کس حد تک افیکٹو ہو سکتا ہے، یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں. آؤٹ بریکس ہیں جی. آؤٹ بریکس کا مطلب ہے وبائی امراض. HIV، ہاں، سب سے زیادہ ناپسندیدہ ترین مرض ہم جنس پرستی سے پھیلتا ہے، غیر جو شادی شدہ جنسی تعلقات سے پھیلتا ہے، اور جو لوگ جو HIV کے مریض ہیں، راندہ درگاہ ہیں، انہیں تو سنسار کر دینا چاہیے. عام تاثر یہ ہے. 2018 میں، میرے حافظہ کمزور ہے، رتو ڈیروں میں دنیا کا سب سے بڑا بچوں کا HIV کا آؤٹ بریک سامنے آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2019 میں یا 18 میں رتو ڈیرو لاڑکانہ کے علاقے میں چھوٹے بچوں میں جو کہ جنسی طور پہ نابالغ ہیں، ان میں HIV کی تصدیق ہوئی. یعنی کہ وہ وائرس جو کہ ایڈز کی طرف لے کے جاتا ہے، ان میں سے کوئی بچہ بھی جنسی تعلق قائم کرنے کے قابل نہیں تھا. وہ نابالغ بچے تھے. ان میں کوئی ورٹیکل ٹرانسمیشن نہیں تھی HIV کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ماں سے نہیں ملا تھا. ان کی ماؤں کو چیک کیا گیا، مائیں نیگیٹو تھی، یعنی کہ اگر ماں بدکار تھی یا کوئی اس کا، تو وہ بھی نہیں تھا. بچے، اور اس وقت جو ہے 2000 سے زائد بچے رتو ڈیروں میں HIV پازیٹیو ہیں. یہ وہ بچے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے کوئی جنسی عمل نہیں کیا، کوئی ان کے ساتھ لواطت نہیں ہوئی، بدفعلی نہیں ہوئی. یہ ہوا ہے سرنجز کے استعمال سے. ایک سرنج کو 6-10 بچوں پہ استعمال کیا گیا. ایک ڈرپ تھی، کویک عطائی نے ایک ڈرپ اس پہ نشان لگا دیتا تھا. 1000 ml کی ڈرپ ہے جی، اس کے اوپر 100 ml پہ اس نے ایک نشان لگایا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں. ایک بچہ آیا، 30 روپے وہ لیتا تھا. بچہ آیا ڈائریا ہوا، اس نے اس کو ڈرپ لگا دی. وہ جب 100 ml اس کے پورے ہو گئے، اس نے نکالا، پھر دوسرے کو لگا دی، پھر تیسرے کو لگائی، پھر چوتھے کو لگائی. 2000 بچے پوری زندگیوں کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اور یہ مر جائیں گے، سارے مر جائیں گے، کیونکہ جو ہمارا جو حال ہے، جو جس طرح کا، حالانکہ ان کے لیے وہ اینٹی ریٹرووائرل میڈیسن اویلیبل ہو رہی ہیں. بلاول نے فنڈ قائم کر دیا 1 ارب کا، لیکن وہ بچیں گے نہیں جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے. یہ شعبہ آپ کی توجہ کا مستحق ہے، یہ ایریا آپ کی توجہ کا مستحق ہے. ضرور ہائی لائٹ کریں جو جنسی ذریعوں کے ذریعے پھیلنے والی بیماری ہے، سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز، لیکن یہ والا ایریا بھی کہ جہاں پہ جس کا کوئی قصور نہیں ہے اس کو بھی بتائیں کہ یہ اور آپ کے زمانے کے، میں بھی بتا رہا تھا، ہر مہینے اسلام آباد میں 400 سے 500 افراد HIV میں مبتلا ہو رہے ہیں. پاکستان میں فاسٹسٹ جو اسپریڈنگ ڈیزیز ہے دنیا کے، پہلے نمبر پہ فلپینز ہے، دوسرے نمبر پہ پاکستان ہے HIV کے معاملے پہ. آپ آنکھیں بند کر لیں، آپ بولیں جی ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے تو ہو ہی نہیں سکتا یہ، آپ شتر ملک کی طرح، لیکن یو آر دا سیکنڈ فاسٹسٹ گروئنگ کنٹری ان دا ورلڈ جہاں پہ HIV بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. بلکہ دنیا کی ساری بیماریاں آپ کے ملک میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں. دنیا کا کوئی ویکٹر ایسا نہیں ہے جو کہ آپ کے یہاں نہ پھیل رہا ہو. باتیں میری بہت آگے تک چلی جائیں گی. مثال دیتا ہوں آپ کو کہ پاکستان میں کراچی میں پائے جانے والے 70% مچھر جو ہیں وہ ہیں جو کہ یلو فیور کو کیری کرتے ہیں. بندوق آ گئی ہے، اس میں صرف میگزین میں گولیاں بھرنی ہیں، وہ وائرس نہیں ہے اس مچھر میں. کسی دن کوئی افریقن آئے گا وائرس لے کے، یا اس کو مچھر کاٹے گا، پورا ماحول موجود ہے، وہ ویکٹر اس کو وہ پھیلا دے گا، جیسے ڈینگی 2008 میں آیا. اسی طرح اسلام آباد میں ایک مکھی ہے، بلیک فلائی کہلاتی ہے، اس کے اندر ایک وائرس ہوتا ہے جو کہ اندھا کر دیتا ہے. یہ افریقہ میں اس نے بہت تباہی مچائی ہوئی ہے. یہ بلیک فلائی یہاں پہ ابھی مجھے ایک اینٹومولوجسٹ نے بتایا NIH کے کہ موجود ہے ہمارے یہاں.
صرف اس میں وائرس نہیں ہے, کسی دن وہ وائرس آ جائے گا اور اس کے بعد اس نے تباہی مچانی ہے. تو آپ سوچیں کہ ہم کس طرف صحت کے شعبے میں ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے یہ زنانہ بیٹ ہو, اس کی اتنی اہمیت نہ ہو جتنی کہ ہے, لیکن یہ آگے آنے والے دنوں میں ہم نے پینڈیمک پہ دیکھ لیا, ہیٹ ویو, اس سے مجھے یاد آیا ہم نے کبھی ماحولیات کو جو ہم نے توجہ نہیں دی. ہیٹ ویو میں بڑے انفلوئنشل لوگ اپنے اہل خانہ کو ایمبولینس میں لے کر ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال چکر لگاتے رہے. 3000 لوگ مرے تھے اگر آپ کو یاد ہو کراچی کی ہیٹ ویو میں. ماحولیاتی رپورٹنگ, اور جی این جی اوز کا ایجنڈا ہے. اب روز دیکھیں آپ ہمارے اوپر, جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ تسبیح کا دانہ, تسبیح ٹوٹتی ہے اور اس کے دانے گرتے ہیں, اس طرح ہمارے اوپر ماحولیاتی جو عذاب آ رہے ہیں وہ اس طرح آ رہے ہیں. مارچ میں ہمارے پاس ہیٹ ویو آنا شروع ہو گئی تھی جو باہر کا موسم تھا. اس سال ہمارے اوپر باہر نہیں آئی, اس کے بعد چلتی رہی ہمارے پاس ہیٹ ویوز, بیک ٹو بیک ہیٹ ویوز آئی ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس بارشیں آئی ہیں. ادھر جو گلگت اور یہاں کے لوگ ہیں, گلوف کے ایونٹس ہوئے, گلوف گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈنگ, جو جھیلیں پھٹ جاتی ہیں اور اس کے بعد جو تباہی مچتی ہے. یہ 30 تو وہ ہیں جو ریکارڈڈ ہیں, ہمارے پاس اور ڈیٹا نہیں ہے اس کا. تو ماحولیاتی رپورٹنگ, آج سے 20 سال پہلے میں ایک ورکشاپ میں گیا تو وہاں پہ کہیں میں نے سنا ماحولیاتی رپورٹنگ کے حوالے سے اپنا احسان بھائی, انہوں نے کہا جی قرآن و حدیث میں جتنا ماحولیات کے اوپر جتنی ایمفیسس ہے نا, میں آپ کے ایریا میں جا رہا ہوں لیکن میں نے جو سنا میں بتاتا ہوں. درخت نہیں کاٹنے, جنگ میں درخت نہیں کاٹنے, بہتے ہوئے پانی میں زہر نہیں ملانا ہے, پانی کو ضائع نہیں کرنا ہے, اور بہت ساری احادیث و قرآن کی آیاتیں ابھی تو میں بھول گیا ہوں. انہوں نے کہا جی جتنا ایمفیسس قرآن و حدیث میں ماحول کو سیو کرنے پر ہے اتنا تو کسی چیز پر ہے ہی نہیں, یا بہت زیادہ ہے. تو یہ آپ کا ایک بہت اہم موضوع ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ جو ہمارے اوپر جو, اور ابھی آنے والے دنوں میں نے خبر میں کر چکا ہوں, آپ اس پہ کر سکتے ہیں. اس دفعہ ہمارے پاس بہت شدید دھند آئے گی. ایک اس کو کیا کہتے ہیں, ایک تو فوگ ہے, اسموگ, اس علاقے میں اسموگ بہت شدید اسموگ آنے والی ہے نومبر میں, کیونکہ ہمارے پاس بہت شدید, بہت زیادہ موجود ہے موئسچر اس وقت فضا میں. ہم جتنا کاربن برننگ کر رہے ہیں اس وقت, ہم اسموگ اور اسموگ کے جو ہیلتھ ایفیکٹس ہوں گے وہ ہمیں تنگ کرے گا. اس کے بعد پھر فوگ آئے گی. تو 2 مہینے نومبر اور دسمبر ہمارے ساتھ جو ہونے جا رہا ہے وہ اللہ ہم پہ رحم کرے. اس کے بعد آگے کیا ہونے جا رہا ہے, ایکسٹریم ویدر ایونٹس جس طرح ہمارے آ رہے ہیں, ان کا امپیکٹس آن ہیلتھ. یہ میری باتیں میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ہو گئیں. فوڈ شارٹیجز پہ آپ نے بات کی ہے. فوڈ شارٹیجز آؤٹ کم ہے موسمیاتی تبدیلی کا, اور فوڈ شارٹیجز یہ 26 سے 28 آپ نے ملین ٹن میٹرک ٹنس کا آپ نے ذکر کیا. 10% فوڈ ہم ضائع کرتے ہیں, گندم ضائع کرتے ہیں, باقی جو ہوتی ہے ہم ایسے اسٹور کرتے ہیں جس سے وہ مزید ضائع ہوتی ہے. انفلیشن بڑھے گی, نیوٹریشن کم ہوگی, نیوٹریشن غذائیت کی کمی. ابھی چند دن پہلے میں ایک ایرانی سائنسدان سے ملا تو اس نے مجھے بتایا, ایرانی ویسے ہمارے لوگوں کو ایرانی پسند نہیں آتے بینگ شیعہ, لیکن وہ ایرانی سائنسدان سے میں ملا, اس نے مجھے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم دنیا کی 2nd ٹالسٹ نیشن بن گئے آفٹر ڈچ. میں نے کہا وہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ ہم نے اپنی غذائیت پہ اتنی توجہ دی ہے کہ ہم وی آر ناؤ دی 2nd ٹالسٹ نیشن آن ایوریج آفٹر ڈچ, غذائیت پہ توجہ دینے سے. کبھی جائیں یوسف گوڈ کراچی میں تو وہاں پہ ان کی چیزیں آتی ہیں جو اسمگل ہو کے آتی ہیں, کھانے پینے کی چیزیں, تو وہ دیکھیے گا. مجھے کہ میرا تعلق گجرات سے ہے تو میرا قد دیکھ کے ایک ہمارے ٹیچر تھے, انہوں نے کہا گجرات کے تو لمبے چوڑے گبرو جوان ہوتے ہیں. میں نے کہا سر جب میل نیوٹریشن ہو نا, جب غذائیت کی کمی ہو تو گبرو نوجوان ایسے ہی ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہمارے بنگالی جن کو ہم چھوٹے چھوٹے قد کے کہتے تھے, آپ یقین کیجئے آپ کی عورتیں, لڑکیاں ہماری, وہ ان کے قد کم ہونے شروع ہو گئے ہیں. ان کے قد کم شروع ہو رہے ہیں. تو 50% آپ کے جو بچے ہوں گے اب وہ لمبے نہیں ہوں گے, وہ اتنے ہیلدی نہیں ہوں گے, اور وہ ہیلدی نہیں ہوں گے تو ان کے امیون سسٹم کمزور ہوں گے, ان کو بیماریاں لگیں گی. اتنا بڑا میدان ہے بیماریوں کا, اتنا بڑا میدان ہے کہ میں اگر پورا دن بولتا رہوں. ڈائبٹیز پہ بھی میں نے بات نہیں کی. پاکستان میں کتنے لوگ جو ہیں وہ اس وقت ڈائبٹک ہیں,
ذیابیطیز کے مرض میں مبتلا لوگوں کی تعداد کوئی صاحب مجھے بتا سکیں؟ 7 آدمی. مطلب 22 کروڑ میں سے اگر کوئی فگر اگر آپ مجھے بتائیں گے. 3 کروڑ 30 لاکھ افراد اس وقت ڈائبیٹک ہیں. 3 کروڑ 30 لاکھ افراد, اور یہ بہت ہی کنزرویٹو ایسٹیمیٹ ہے. کہہ رہے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد آپ کی قوم, ہم معذوروں کی قوم ہونے جا رہے ہیں, معذوروں کی. ہمارے بچے 15 سال کے بچے اب ڈائبٹیز میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ ایریاز ہیں جو کہ ہماری توجہ کے وہ ہیں متقاضی ہیں. کسی دن کسی دل کے اسپتال کے باہر جا کے کھڑے ہوں, اس کی ایمرجنسی میں جا کے دیکھیں, دنیا میں 60 سال کے بندے کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, ہمارا 20 سال سے 30 سال کے درمیان میں ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. مطلب اچھا لگے گا کسی ماں کے سامنے, میرا بیٹا بھی اللہ کا شکر ہے 18 سال کا ہو گیا ہے, اتنا موٹا ہے, میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ انسان کا بچہ بن جائے, وہ سدھر جائے. کتنا مطلب میری تکلیف آپ سوچیں کہ میری عمر 50 سال ہوگی اور میرے بچے کو خدا نہ خاصا ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا, بچ جائے. اور ہارٹ اٹیک تو بہت اچھی اللہ نے چیز بنائی ہے, مر جاتا ہے یا بچ جاتا ہے. جب اسٹروک ہوتا ہے نا, جب دماغی رگ پھٹتی ہے, تو پھر وہ جو 4 اور 5 سال تک جو وہ بندہ جو ہے وہ نہ زندوں میں ہوتا ہے نہ مرنے والوں میں. 4 لاکھ روزانہ افراد مر رہے ہیں اسٹروک سے, اور وہ پھر بڑی تکلیف دہ موت سے مر رہے ہیں. تو یہ پھر میں وہ ڈیزاسٹر سے میں اس طرف آ گیا, سوری معذرت کے ساتھ. آخری چیز 2 چیزوں پہ بات کروں گا, مینٹل ہیلتھ ایشوز. کبھی ہم نے مینٹل ہیلتھ پہ ہم نے بات نہیں کی. ابھی ایک بندہ ملا ہے مجھے جس کا پورا گھر واش آؤٹ ہو گیا, بچے بھی گئے, بیوی بھی گئی, جو مویشی تھے وہ بھی گئے, اور گھر بھی نہیں ہے. یعنی کہ وہ جس طرح دنیا میں آیا تھا ویسا رہ گیا. جو اس کی 50 سال کی زندگی تھی, 52 سال کی, وہ ساری وائپ آؤٹ ہو گئی اس سیلاب میں, بلوچستان میں. اس کے ذرا مینٹل کنڈیشن کا آپ ذرا تصور کیجئے. یہ لوگ کہتے ہیں جی اس کو کہتے ہیں ہوپ لیسنس, شدید مایوسی کی کیفیت. مایوسی کفر ہے میرا خیال ہے, یا کفر کی طرف لے جاتی ہے, کفر ہے. اور یا مایوسی کفر کی طرف لے جاتی ہے. لیکن جو ہمیں مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ مایوسی, ہوپ لیسنس خودکشی کی طرف لے کے جاتی ہے. اور اس بندے نے ذکر کیا, اچھا سوسائڈل تھاٹس کہتے ہیں اس کو, کس ذہن میں آیا کہ سوسائڈل تھاٹ ہے, ذکر کیا, یہ اس نے اس کا اظہار کیا. جو اگر 10 بندے سوسائڈل ایکسپریس کرتے ہیں سوسائڈل تھاٹ کا, تو اس میں سے ایک خودکشی کر لیتا ہے. تو ان کے جو مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں ان کا آپ سوچیں کہ ان کا کیا ہوگا. فکر, اس کو انزائٹی کہتے ہیں, ڈپریشن, مایوسی, یاسیت جس کو ہم کہتے ہیں, پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. ٹراما ہو گیا ہے, ٹراما کے بعد جو ہے آپ کو ایک اسٹریس آتا ہے. میں کس سے ذکر کر رہا تھا کل رات, میں نے کراچی میں طالبان کمانڈرز کو, افغانستان کے طالبان کمانڈرز, اور میں وہاں تو نہیں گیا فیض بھائی آپ کی طرح, لیکن میں ان سے یہاں ملا ہوں. ان کو میں نے PTSD کا علاج کرواتے ہوئے دیکھا ہے جناح اسپتال میں, آغا خان میں, لیاقت نیشنل میں. تو مسلمان کو بھی پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہوتا ہے, نیچرل ہے. اس کے بھی آخری بس ایک جملہ اور میں ختم کروں گا. میڈیسن, ٹراما جو ہوتا ہے نا, ٹراما, پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر, کسی کے ساتھ کوئی صدمہ کوئی پہنچے, اس صدمے کی وجہ سے اس کی جو کیفیت ہو جاتی ہے, اور اس کے اوپر جو ایک نفسیاتی عارضہ اسٹریس اس کے اوپر آتا ہے, وہ انسان کو کسی قابل نہیں رہنے دیتا. نہ وہ کوئی اس کی سوشل لائف رہتی ہے, نہ اس کی کوئی فیملی لائف رہتی ہے, نہ اس کی کوئی انکم جنریٹنگ لائف رہتی ہے. وہ ایک عضو معطل ہو جاتا ہے, پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. اس کو مزید پڑھیں گے آپ تو, میں بھی طفل مکتب ہوں, تو میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جو مجھے لوگوں نے بتایا, اساتذہ نے بتایا, ڈاکٹرز نے بتایا, جو میں نے دیکھا. لیکن اس کو مزید آپ اس کے اوپر, میں تو آپ کو فوڈ فار تھاٹ دے رہا ہوں کہ آپ اس کو مزید پڑھیں. میڈیسن, پورا ہیلتھ کیئر کا جو نظام ہے, پیدا نہ ہوئے بچے سے لے کر 80 سال 90 سال تک کے شخص کے لیے, وہ میڈیسن پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اور میڈیسن وہ شعبہ ہے جس کے متعلق ہمارا صحافی صرف ایک بات جانتا ہے, ادویات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. اس کے علاوہ
ہمارے صحافی، ہمارے لوگ، ہمارے بندے، اس کو نہیں پتہ کہ ادویات کیا ہیں. اس کو صرف ایک بات پتہ ہے، ادویات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، حکومت لوٹ کے کھا گئی، مافیا کھا گئی، یہ کھا گیا، وہ کھا گیا. میں جس یہاں پہ اسلام آباد میں جس علاقے میں رہتا ہوں B17 میں، سر وہاں 20 روپے کی روٹی ہے اور ایک افغانی وہ ہے وہ 30 روپے کی دیتا ہے. میں حیران ہوں کہ یہ 20 روپے کی روٹی اور 30 روپے کی روٹی، جب وہ بند ہو جاتا ہے 20 والا، تو جب میں 30 روپے کی 3 روٹیاں لے کے جاتا ہوں، 100 روپے میں 3 روٹیاں لے کے جاتا ہوں، تو مجھے جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس کا میں سوچتا ہوں کہ یہ کیا ہے. ادویات کی قیمتیں جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان بھی نہیں بڑھا سکتا، وہ بڑھاتی ہے کیبنٹ آف پاکستان. پوری کیبنٹ بیٹھے گی، ڈریپ کی سمری آئے گی، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان کی، وہ قیمتیں جو ہیں وہ ڈریپ اس کو اپروو کرے گی تو وہ بڑھے گی. ابھی پیناڈول کا کیا ایشو ہے؟ پیناڈول کا ایشو یہ ہے کہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ کمپنیاں نہیں بنا رہی. انہوں نے کہا قیمتیں بڑھائیں، گورنمنٹ کیونکہ اس وقت پولیٹیکل مسئلے میں ہے، وہ اس کی قیمتیں نہیں بڑھا رہی، اس کی وجہ سے ایک کرائسس آیا ہوا ہے. ادویات جو ہیں وہ اگر ہیلتھ سسٹم سے نکال دی جائیں تو ہیلتھ سسٹم میں کچھ نہیں بچتا. تھوڑا سا اس پہ کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے سمجھ بوجھ کو بڑھانے کی ضرورت ہے کہ 2 روپے کی 1 روپے کی پیناڈول، 1 روپے کی پیناڈول، یہ ہے 10 روپے کا پتا، 1 روپے کی پیناڈول. ایکلیئر ٹافی کسی نے کھائی ہے ابھی لے کر؟ سر کتنے کی ہے؟ 5 روپے کی. کوکومو کا وہ مذاق اڑاتے تھے مفتاح اسماعیل کا، 3 رہ گئے اور وہ بھی اتنے سے ہو گئے. ٹھیک ہے جی. وہ ٹافی جس کا کچھ نہیں پتا کہ اس میں کیا انگریڈینٹ ڈالا ہوا ہے، کس طرح بناتے ہیں، پیروں سے آٹا گوندتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ تو اس کا دل چاہتا ہے وہ بڑھاتا رہتا ہے. 1 روپے کی پیناڈول، مطلب سر درد ٹھیک کرنا ہے آپ نے، بخار ہے آپ کے، ڈینگی کا بخار ہوا ہے 105 ڈگری، اور آپ نے پیناڈول دینی ہے اور اس کو 2 گولیاں دینی ہے، اور آپ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کی جان بچ جائے، اور آپ 1 روپے کی پیناڈول، اور وہ اگر وہ 1.5 روپے کی ہو جائے گی یا 2 روپے کی ہو جائے گی تو آپ جو ہے اس کے اوپر آفت اٹھا دیں گے. آپ ایک، میں فارماسیوٹیکل کمپنیوں کا نمائندہ نہیں ہوں بائی دا وے، لیکن یہ میں آپ کو فوڈ تھاٹ دینا چاہ رہا تھا. آخری بات یہ ہے پھر وہیں پہ امپیکٹفل جرنلزم. اگر آپ کا لکھا ہوا کوئی لفظ، آپ کا کہا ہوا کوئی لفظ کسی کی جان بچا لے، کسی کی تکلیف بچا لے، تو اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی اس کے اوپر. چاہے اس کو دنیا اس کا صلہ دے نہ دے، اس کو وہ تکریم دے نہ دے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو سب سے بہتر منصف ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے، وہ اس کے ساتھ اچھا انصاف کرے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال ہو تو سوری. جی آپ ڈاکٹر صاحب، آپ ڈاکٹر صاحب کیا آواز آپ ہی سے کریں. 4 لاکھ بچے پاکستان میں 5 سال تک نہیں پہنچتے کہ مر جاتے ہیں. یہ بہت بڑا سوال ہے کہ آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا. یہ بھی نہیں ذکر کیا کہ 1% بجٹ ہے ہیلتھ کا پاکستان کی گورنمنٹ. ہر چیز کو ہم مچھر چھانتے رہتے ہیں اور ہاتھی گزار رہتے ہیں. تو یہ وہ اہم چیزیں ہیں کہ اس کی طرف توجہ کی ضرورت تھی. ایک تو تبصرہ تو، لیکن ذرا اس حوالے سے کہ حکومت کی سنجیدگی ان میٹرز میں اس کو ہم کس طرح ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ میرا فیلڈ ہے. میں بہت سی باتیں نہیں کرنی ہے، بڑا لمبا ہو جائے گا. بہت شکریہ. مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں ماشاء اللہ. تو میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ دیکھیں میں ایک طالب علم ہوں اور میں ایک طفل مکتب ہوں. روزانہ یقین کیجئے روزانہ نئی بات پتہ چلتی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یا اللہ یہ مجھے پہلے کیوں نہیں پتہ تھا. اور پھر میں کوشش کرتا ہوں نئی چیز سیکھنے میں، اور جس دن مجھے ایک نئی چیز پتہ چلتی ہے تو اس دن یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ 10,000 چیزیں مجھے نہیں پتہ ہیں. آپ لوگوں کے لیے بھی میری سجیشن یہ ہے، علم حاصل کریں، اس شعبے کی طرف بھی آئیں، صحت کی جرنلزم کی چیزوں کو اٹھائیں. یہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا 5 سال سے کم عمر مر جانے والے بچے، پھر ان میں انفینٹ مورٹیلٹی، وہ بچے جو 28 دن تک مر جاتے ہیں. سر یہ میں نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑا ایریا ہے جس کے بچے مرتے ہیں. چلیں جو پیدائش کے چند دنوں میں مر گیا اس کو تو صبر آ جاتا ہے. میرا ایک چھوٹا بھائی
جبران میرے والد نے اس کا نام رکھا تھا، وہ چند دنوں میں اس کا انتقال ہو گیا. مجھے اس کی اتنی تکلیف نہیں ہوتی، مجھے تکلیف ہوتی ہے ایک بڑے والے کی جو ایک حادثے میں انتقال ہوا، 18 سال کا تھا. اس کی تکلیف آج تک سینے میں جو ہے نا وہ ایک کانٹا لگا ہوا ہے، جو اس کا درد ہوتا رہتا ہے. جو 5 سال تک کا جو ہوگا یا 4 سال کا ہوگا اور وہ مر جائے گا، اور یہ جو 4 لاکھ ہیں سال میں، ان کی جو تکلیف ہوگی وہ کس حد تک وہ تکلیف ان کے دلوں میں رہتی ہوگی. کیا ہم اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں اسے ہائی لائٹ کرنا چاہیے؟ کیا ہم اسے دنیا ہم کیوں کم کر کے بیٹھی ہوئی ہے؟ دنیا میں انفینٹ مورٹیلٹی کیوں کم ہے، ہمارے یہاں کیوں زیادہ ہے؟ وہاں پہ عورتیں کیوں نہیں مرتی ہیں؟ یہ ایران میں جائیے سر، تھیلیسیمیا پہ آ جائیے. تھیلیسیمیا وائپ آؤٹ کر دیا ایران نے. یہ پڑوس میں کچھ کہتے ہیں غیر اسلامی ملک ہے، انہوں نے تھیلیسیمیا وائپ آؤٹ کر دیا ہے. شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ لازم ہے. 2 تھیلیسیمیا مائنر کی شادی نہیں ہو سکتی، یا اگر شادی ہوگی تو وہ بچے پیدا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جو چیز دنیا میں لے کے آتے ہیں وہ اس کو مہینے میں 2 دفعہ خون لگتا ہے. اس کا ہیموگلوبن جو ہے وہ 5 ہوتا ہے. 5 نارمل انسان کا 14-15 ہوتا ہے، تو وہ جو تھیلیسیمیا کا بچہ ہوتا ہے اس کا ہیموگلوبن ہوتا ہے 5. 4 سے 5، 3 سے 5، اس کو 2 دفعہ خون لگتا ہے. خون فیکٹری میں نہیں بنتا، تو وہ ترلے منتیں کرتا ہے، وقار بھائی خدا کا واسطہ یار خون دے دو، بچے کو خون لگوانا ہے. اس بے حس معاشرے میں خون بھی نہیں دیتے. یہ ایک اچھا، ایک اور موضوع جو ابھی یاد آیا، اب تو آرگن ڈونیشنز. او جی میرے اعضاء جو ہیں وہ اس کے پاس چلے جائیں گے اور وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے. انہوں نے تو آخر میں، میرا موضوع نہیں ہے، لیکن مجھے ادیب رضوی شیعہ بندہ ہے، لیکن وہ جس حد تک اس نے جو ہے وہ آرگن ڈونیشن کے اوپر اس نے کام کیا ہے. آرگن ٹرانسپلانٹس جو ہیں، آپ یقین کیجئے امریکہ کی ایک ریاست سے دوسری ریاست میں ہیلی کاپٹر اڑتا ہے. بندہ مر رہا ہے، اس کی جیب میں کارڈ ہوتا ہے کہ میں مر جاؤں تو میرے اعضاء نکال لینا. وہ ادھر مرتا ہے، وہاں سے ڈسپیچ ہوتا ہے. ایک اتھارٹی بنی ہوئی ہے، ہیلی کاپٹر اڑتا ہے، دوسری ریاست تیسری ریاست میں جاتا ہے، بعضوں کا جہاز جاتے ہیں، اس کے آرگن ریٹریو کیے جاتے ہیں، آرگن لا کے اور اگلے انسان کی جان بچائی جاتی ہے. میں نے یہ سائن کیا ہوا ہے. میں نے کہا ہے کہ یار میں تو مٹی میں مل جانا ہے، شاید یہ آنکھیں، شاید یہ میرے پھیپھڑے، میرے گردے کسی کے کام آ جائیں. ہو سکتا ہے اس واسطے سے وہ مل جائے، بہتری آ جائے، کوئی آخرت میں کوئی تھوڑے سے نمبر جو ہے نا پاسنگ مارکس مل جائیں تو یہ کام آ جائے. اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، آرگن ٹرانسپلانٹ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اجتہاد کرنے کی، توجہ دلانے کی کہ انسانی جان، اصل تکریم جو ہے انسانی جان کی ہے، تکریم انسانیت کی ہے. ایک اور شاید میرا بیٹا کہنے لگا، ایک ہمارا صحافی ہے، ڈیسمنڈ نام ہے اس کا، بستر پہ پڑا ہے، اس کی بڑا برا حال ہے، تو میں اس کے لیے مدد کی اپیل کرتا رہتا ہوں اکثر. تو میرا بیٹا کہنے لگا، پاپا وہ تو عیسائی ہے یار، آپ اس کے لیے کر رہے ہیں، اپنا اجر ضائع کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ ہمارے ذہنیت ہے ہماری.